بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلہ گفتگو کا یہ ایک اگلا نشست اور اگلا درس ہے، اور غالباً یہ 13واں ہمارا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کچھ اہم صفات پر ہم نے گفتگو کی، اور آخر میں ہم صفت علم کے اوپر استدلال، پھر اس پر وارد ہونے والے اشکالات اور اعتراضات کے جوابات دے کر جب ہم فارغ ہوئے تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اور اہم صفت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت حی، صفت حیات۔ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں اللہ حی ہے، اللہ تعالیٰ حیات رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حیات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کو ثابت کرنے کے حوالے سے ہم آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال وَكُلُّ قَادِرٍ عَالِمٍ حَيٌّ بِالضَّرُورَةِ، ہر وہ ذات جو قادر ہے، جو قدرت رکھتی ہیں، جو قادر مطلق ہے، مطلق قدرت رکھتی ہیں، اور عالم ہیں، یعنی بڑے پیمانے پر کائنات کا عالم ہے، وہ لازماً حی بھی ہے، وہ یقیناً زندہ بھی ہے۔ حی سے مراد یعنی عام طور پر ہم جو معنی لیتے ہیں وہی حی یعنی زندہ موجود، حیات، زندگی اور حیات دو معنوں میں استعمال ہو سکتی ہے۔ خوب، ہم انشاءاللہ اس صفت حی پر مزید ڈسکس کرتے ہوئے، مزید بات کرتے ہوئے حی سے کیا مراد ہے، یعنی حی اور حیات جو ہم اپنے بارے میں تصور کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی حیات اور وہی زندگی کا تصور ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حی ہونے پر ہم جو استدلال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حیات پر ہم جو بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حیات کچھ اور ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں زندگی اور حیات دو معنوں میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اس حیات کے دو معنی پہلے ہم بیان کریں گے، اس کے بعد ہم اس پر مزید وضاحت دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلا معنی حیات کا، پہلا معنی جو عموماً ہم جسے ہم سمجھتے ہیں اور جو ہمارے مورد نظر ہیں، ممکن ہے ہم میں سے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی حیات کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ اس حیات کا بھی معنی یہی ہے۔ خوب، لیکن بعد میں جا کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات کے بارے میں کون سا معنی درست ہے۔ حیات اور زندگی کا پہلا ایک معنی یہ ہے کوئی چیز ایسی ہو کہ جو رشد و نمو کرتی ہو، ایک چیز جو بڑھوتری اس کے عمل سے گزرتی ہے، پہلے چھوٹی ہے پھر وہ بڑھ جاتی ہے، بڑھتے بڑھتے بڑھتے، جیسے انسان ایک ٹائم ہے جب پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ آرام سے بڑھتے 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 جوانی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس بڑھاپے کی طرف آتا ہے، کمزوری کی طرف آتا ہے۔ یہ رشد و نمو کرنے والی چیز، اس کو حیات کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ چیز جو کھاتی اور پیتی ہے، کھانا پینا اور کھانے پینے کے عمل میں مشغول ہوتی ہے، جیسے انسان ہے، حیوان ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے کھانا پینا ان کو لازمی پڑتا ہے۔ اور اسی طرح تولید نسل وغیرہ کرتی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چلتی پھرتی تو نہیں ہیں، یا بظاہر ہم جس طرح کھاتے پیتے ہیں ایسے کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، لیکن تولید نسل کرتی ہیں۔ یہ تولید نسل آپ دیکھیں تو کائنات کی اکثر چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا، یہ جو سبزیجات ہمارے سامنے ہیں ان میں بھی تولید نسل کا سسٹم، اپنا سسٹم ہوتا ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ حیات سے مراد وہ چیز جو دنیا میں بڑھوتری کے عمل سے گزرتی ہے، رشد و نمو کرتی ہے، کھانا پینا اور تولید نسل وغیرہ جس کا کام ہو، یہ کام کرتی ہے، اسے کہتے ہیں ہم حیات۔ مثلا یہ معنی حیوانات اور نباتات پر بھی اطلاق آ سکتا ہے، نہ صرف انسان بلکہ حیوانات بھی کھاتے ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی بڑھتے ہیں۔ اسی طرح نباتات بھی۔ اس معنی میں حیات ایک نقص ہے، یہ بڑا پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معنی میں یعنی کھانے پینے، تولید نسل کرنے، رشد و نمو کرنے میں جو حیات ہے، اس معنی میں جو حیات آتا ہے یہ ایک نقص ہے۔ نقص کس لیے ہے؟ کیونکہ اس معنی میں زندگی کا مطلب محتاج ہونا ہے، یعنی انسان زندگی رکھتا ہے تو وہ محتاج ہے کھانے پینے کی طرف، وہ محتاج ہے آب و ہوا کی طرف، وہ محتاج ہے اچھے موسم کی طرف، بہت ساری لا تعداد چیزوں کی طرف وہ محتاج ہے، اس کی زندگی محتاج ہے ان تمام چیزوں کی طرف۔ ٹھیک ہے، انسان اگر زندہ نہ ہو تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر انسان زندہ نہ ہو تو اسے پھر پہننے کے لیے لباس کی ضرورت نہیں ہے، اگر انسان زندہ نہ ہو تو اس کو رہنے کے لیے کوئی گھر کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آپ
تصور کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی نہ ہوتی تو ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی. انسان کی زندگی کی وجہ سے اور اسی زندگی کو بچانے کے لیے انسان بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. لہٰذا محتاج ہونا ہی ایک نقص ہے. ایک وقت تھا یہ چیز حیات سے محروم تھی. خود انسان مثلا یا کوئی چیز جو پہلے نہیں تھے, جو بالکل اس میں کوئی روح نہیں تھی, پھر اسے حیات ملی. اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی شکم میں اس کو حیات دے دی, زندگی عطا کی. تو مختلف بیرونی عوامل کی وجہ سے اس پر مختلف تغیرات اور تبدیلیاں رونما ہونے لگیں. ماں کے خون کے ذریعے سے خوراک اس کو ملتی رہی, تو جس کی وجہ سے اس کا جسم بڑھنے لگا اور اس کے جسم میں مختلف قسم کے شکل صورت بننے لگی. پھر دنیا میں آیا. دنیا میں آنے کے بعد اس کے ہاتھ پیر پھلنے پھولنے لگے, اور پھر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا تو اس کے جو ہے ہاتھ پیر کو کوئی نقصان پہنچا, یہ وغیرہ ہو سکتا ہے. پھر رفتہ رفتہ اس سے کمال حاصل ہوتا گیا. اس دنیا میں آنے کے بعد انسان بڑھتا گیا یہاں تک کہ جوان ہو گیا, اور پوری جوانی جب بھر گئی تو یہ اوج کمال اور اپنے کمال کے اوپر بلندیوں پر تھا. پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کی حیات ختم ہو جائے گی. آرام آرام سے دھیرے دھیرے یہ جوانی اور یہ جو طاقت ہے اس کی زندگی میں, وہ طاقت کم ہوتی جائے گی, اور وقت ایک ایسا بھی آئے گا کہ یہ حیات ہی کلی طور پر ختم ہو جائے گی, بے جان ہو کر رہ جائے گا. لہٰذا یعنی اس معنی میں حیات زندگی ایک نقص ہے, کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹوٹل محتاج ہے, ماں سے انسان کو محتاج بنا دیتی ہے یہ حیات. پہلا معنی. حیات کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جانتی ہے اور جو کام بھی کرتی ہے, جو بھی کام کرتی ہیں اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتی ہیں. یعنی علم اور اختیار کا نام ہے حیات. یہ بہت بڑا معنی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حیات کا دوسرا معنی یہ ہے, پھر سے ہم پڑھتے ہیں. حیات کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز ہے جو جانتی ہے, بہت ساری چیزوں کے بارے میں, بہت سارے اوروں کے بارے میں جانتی ہیں, اور جو بھی کام کرتی ہیں وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتی ہیں. کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا, کوئی اسے جبر نہیں کر سکتا, کوئی اسے اکراہ نہیں کر سکتا. جو کچھ بھی کرتی ہے وہ چیز اپنے اختیار سے کام کرتی ہے. حیات کا یہی معنی اس کمال کا مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور ثبوتی اوصاف میں شمار ہوتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی حیات کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی زندگی کی بات کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حیات کا پہلے والا معنی تو کسی صورت نادرست ہے, کسی صورت بھی درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھا, پھر ایک زمانے میں آئے, پھر ان کے حیات میں مزید اضافہ ہوتا رہ گیا, ان کے طاقت میں اضافہ ہوتا گیا, پھر ان میں بڑھوتری ہوتی گئی, وہ کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے. نہیں, اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اور یہ چلنا پھرنا, کھانا پینا اور نمو و رشد کرنا اور تناسل کرنا اور تولید نسل کرنا, یہ سارے انسان کے یہ حیات اور زندگی کے محتاج ہونے کے معنی میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. جب اللہ کے حیات کی بات کرتے ہیں تو یہی دوسرا معنی مفہوم ہوتا ہے. دوسرے معنی ہی معنی کمال ہے حیات کا, یہی مطلب ہوتا ہے اللہ کا. اللہ حی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے, ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے پورے اختیار سے کرتا ہے, ارادہ و اختیار کے بغیر. کوئی کسی کے رائے اور دوسرے کے ارادے سے, کسی دوسرے کے اختیار سے وہ مجبور ہو کر کوئی کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے پورے 100% اختیار سے کرتا ہے. بس اس معنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عالم اور دانا ذات ہے جو اپنی مرضی اور اختیار سے کائنات کے تمام اشیاء کو وجود اور صورت بخشتی ہے, اور اس کائنات کا نظم و نسق اور انصرام اپنے پورے علم کے ذریعے سے, اپنے پورے اختیار کے ذریعے سے, اپنے پورے قدرت کے ذریعے سے کرتی ہے. لہذا اللہ کی حیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم مطلق, وہ قادر مطلق ہے کہ جس کے علم اور جس کے اختیار سے پورے کائنات کا نظام چل رہا ہے. علامہ ہلی فرماتے ہیں یہاں پر ایک لوگوں کا اتفاق ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حی ہونے پر تمام لوگوں کا اتفاق. تمام لوگ سے مراد یہاں پر غالباً ہمارے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے حی ہیں, یعنی ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے, اللہ حی ہے. اللہ کی حیات کے اوپر ہم سب کا اتفاق ہے, سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے, یہ نقطہ اتفاق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کی تفسیر کے حوالے سے لوگوں میں اختلاف ہے. مختلف لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں مختلف تعبیریں, مختلف تفسیریں پیش کی ہیں. چنانچہ 3 قسم کی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں
جو مین ہیں. بہت ویسے ہو سکتی اور بھی تفسیریں ہوں اللہ تعالیٰ کی حیات کے حوالے سے، لیکن علماء ملت اسلامیہ میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں یا جن کو کہیں بڑے بڑے مذاہب کے نمائندہ علماء کہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کی 3 تفسیریں کی ہیں. ہم اگلے سلائڈز میں انشاءاللہ ان 3 تفسیروں کو ایک ایک کر کے آگے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی تفسیر، اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کی پہلی تفسیر ایک گروہ نے کہا ہے، علماء کے ایک گروہ نے. خیر علامہ نے اس گروہ کا نام نہیں لکھا کہ کون لوگ ہیں اور اس کے پیچھے کس مسلک کے یا کس مذہب کلامی کے لوگ ہیں، نمائندہ افراد ہیں، اس کی بات نہیں کی. صرف اتنا کہا کہ ایک گروہ نے کہا ہے، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ حیات خداوند سے مراد اس بات کا امکان اور اس کی صحت ہے کہ اللہ تعالیٰ علم اور قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ علم رکھتا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، اور یہاں ممکن ہے اللہ کے پاس علم بھی ہے اور اللہ کے پاس قدرت بھی ہے. یعنی علم اور قدرت رکھنے کی بات کی صحت اور امکان ہی کو کہا ہے کہ حیات خداوند، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہو اور اس کے لیے ہر چیز پر اس کا قدرت رکھنا بھی صحیح ہے. یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنا بھی صحیح ہے اور علم رکھنا بھی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں ممکن ہے. یعنی امکان علم اور امکان قدرت کو انہوں نے حیات کا ترجمہ اور حیات کا مفہوم اور اس کی تفسیر قرار دی ہے. یہ پہلا گروہ ہے. اور اگلے گروہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. دوسرا جو ہے دوسرے گروہ کا کہنا ہے، ایک دوسری تفسیر ہے. اس دوسرے گروہ نے کہا ہے، یہاں بھی بالکل اس کے قائلین کے نام نہیں لکھے ہیں یا کوئی مکتب کا نام نہیں لکھا، علامہ اور خواجہ دونوں نے، بس اس امت اسلامیہ کے علماء کا ایک گروہ کہا ہے. تو اس دوسرے گروہ کا کہنا ہے حی وہ ذات ہے جو اس صفت کا حامل ہے جس کے لیے علم اور قدرت کا ہونا ضروری اور لازمی ہے. پہلے گروہ اور اس دوسرے گروہ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. پہلے والوں نے کہا تھا کہ حی سے مراد وہ ذات ہے جس کے لیے علم اور قدرت ہونا ممکن ہے، صحیح ہے. یعنی جس کے پاس ممکن ہے اس کے پاس علم بھی ہو، ممکن اس کے پاس قدرت بھی ہو. یعنی حی وہ ذات ہے جس کے پاس قدرت اور علم کا ہونا صحیح ہے، یہ کہا. جبکہ اس گروہ نے کہا کہ حی وہ ذات ہے جو ایسی صفت کا حامل ہے. حی یعنی وہ ذات جس کی ایک صفت ہے، وہ صفت کچھ ایسی ہے کہ جس کے لیے علم اور قدرت کا ہونا ضروری اور لازمی ہے. یعنی حی بالفرض حی اللہ حی ہے، تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی ایک صفت ہے، اس صفت کے لیے علم اور قدرت کا ہونا ضروری ہے. لازماً اس کے پاس علم بھی ہے، اس صفت کے وہ صفت جو ہے علم کی متحمل بھی ہے اور قدرت کی متحمل ہے، اور وہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہے یا وہ صفت اس ذات کے لیے ثابت ہے، لہٰذا وہ حی ہے. یعنی علم اور قدرت رکھنے والی صفت کے حامل ذات حی کہلاتی ہے. بعبارت دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں حیات ایک ایسی صفت ہے، زندگی یا حیات ایک ایسی صفت ہے جس کا حامل لازماً عالم اور قادر ہوگا. یعنی خود اس حیات کو ایک صفت قرار دیں. اللہ تعالیٰ کو ہم جہاں پر حی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حیات نامی ایک صفت کا حامل ہے. وہ اس حیات کی جو ہے اس حیات کا لازمہ یہ ہے کہ علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے. یعنی اس صفت رکھنے والا صفت حیات رکھنے والا وہ ذات جو عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کی تیسری تفسیر اور جسے قول تحقیق بھی قرار دیا گیا ہے، علامہ فرماتے ہیں یہ ہماری نظر میں بھی درست قول ہے. اور یہ تفسیر سوم یہ ہے کہ اس قول کو ہم دو پہلوؤں میں پہلے تقسیم کر سکتے ہیں یا دو پہلوؤں میں بیان کر سکتے ہیں. قول تفسیر اور قول تحقیق، تفسیر سوم اور قول تحقیق. اگر ہم اشاعرہ کی طرح صفات خداوندی کو زائد بر ذات ہونے کے قائل ہوں تو کہنا چاہیے کہ حیات اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک زائد ثبوتی صفت ہے. چونکہ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات پر زائد یعنی کچھ اشیاء ہیں، یعنی اللہ کے زائد بر ذات ہونے والی کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم صفات خداوندی کہتے ہیں. اگر ہم ان کی طرح اگر صفات خداوندی کو اللہ کی ذات پر زائد ہونے والی کوئی یعنی زائد بر ذات چیزیں ہیں اگر اس کے قائل ہوں تو حیات کی تفسیر ہم یوں کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک زائد ہونے والی ایک صفت ثبوتی ہے. یعنی حیات
اللہ کے لیے ثابت کریں گے، حیات کی صفت اللہ کے لیے ثابت ہوگی، ایک ثبوتی صفت ہے۔ ورنہ لیکن ہم اشاعرہ کی طرح ایسا نہیں کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں، علامہ کی بقول ہم اشاعرہ کی اس بات کے قائل نہیں ہے، شروع سے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات پر کوئی زائد چیز نہیں ہے، لہٰذا حیات ایک صفت سلبی ہے، یہی در حقیقت قول تحقیق ہے۔ حیات، اللہ تعالیٰ کی حیات سے مراد ایک صفت سلبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے علم اور قدرت کو سلب کرنا ممتنع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ حیات رکھتا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے علم اور قدرت کا سلب کرنا ممکن نہیں ہے، سلب کرنا ممتنع ہے، یعنی اس ذات سے علم منتفی ہو جائے، اس ذات سے قدرت منتفی ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس معنی میں ایک صفت سلبی ہے۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں یہی قول ہمارے نزدیک صحیح ترین ہے، کیونکہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور قدرت کو ثابت کر چکے ہیں، لہٰذا لازمی بات ہے کہ وہ حی بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے علم بھی ثابت ہے، قدرت بھی ثابت ہے، اور ان دونوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا ہونا ممکن بھی نہیں ہے، تو اسی کا ہی معنی حی ہے، یہی صفت حیات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔